میں آپ تمام سامعین و سامعات کا آج یہاں پر پھر سے گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیکچر ہال میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مقرر جناب ابو بکر بن نخانی صاحب کو کہ وہ آئے اور آج کا بیان کا عنوان جو ہے فتح مکہ کے عنوان پر اپنا بیان پیش کرے۔ جناب ابو بکر بن نخانی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير حديث كتاب الله وخير هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید محمد رسول اللہ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید اقیم الصلاة وآتوا الزکاة اطیعوا رسول اللہ لعلکم ترحمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر۔ حمد ثنا تسبیح و تعریف وہ ذات اقدس کے لیے تمام عالمین کا رب ہے، جو خدا قدوس یکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، اس کی ذات ستر نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے۔ سروری زیبا فقط ذات بھی ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتان آزری، تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا تیری شان جل جلالہ ہو۔ پناہ دے مجھ کو تیرے سیا پناہ نہیں، پناہ دے مجھ کو تیرے سیا پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں۔ درود السلام محبت وہی کتاب اور حکمت کے مالک پر، وامنہ کے للنا عبداللہ کے لال، شفیع الامم و صاحب الجد الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفات ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اور آپ آج پھر سے ایک مرتبہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مسلسل ایک باب قریب 2.5 سال سے چل رہا ہے، آج آپ اس کو سماعت فرمانے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لائبریری اور اسی لیکچر ہال کے اندر جو گریس ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر اہتمام چلائی جاتی ہے، پھر اسی کوارڈینیٹر اور وہی ہمارے ذمہ دار اور وہی سامعین کے درمیان میں پھر سے ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ باب جو مدنی ہے، میں اور آپ یہاں سماعت فرمانے کے لیے جمع ہوں۔ میرے دو ساتھیوں پر لگ بھگ قریب 8 ہجری ختم ہے۔ اب اس کا وہ حصہ جو آپ نے گزشتہ موقع پر آپ نے جنگ موتا کو سماعت فرمایا تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے، جلوہ افروز اپنی زندگی کے بہترین ایام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے کہ جوق در جوق ایک کے بعد ایک قبیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا اور حلقہ بائے راغوش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتا اور اپنے تمام توانائی و قوت کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیتا۔ یہ منظم اور بڑے کشادہ دن رب کی عظمت کے، اس کی کبریائی کے، اس کی بزرگی کے، اس کی برتگی کے، اس کے بندوں کو اس کے سامنے جھکانے کے چل رہے ہیں۔ اس درمیان میں بنو بکر ایک قبیلہ تھا اور ایسے بنو قرا ایک قبیلہ تھا جو بنو بکر حلیف تھا
ماتحت تھا مکے والوں کا، اور بنو خرا یہ قبیلہ حلیف تھا، ماتحت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی ہتھیار نہیں اٹھاتے تھے، آپ کی ہر بات کے اوپر لبیک کرتے تھے۔ اس طریقے سے آپ کے جو ہے بہت ہی ہمدردوں میں سے تھے، یہ حلیف تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن جب حدیبیہ ہوئی تھی، اسی ڈیٹ کو تعمیر کیا گیا تھا کہ تمہارے درمیان میں جو ہے جنگ نہیں چلے گی، ہمارے جو حلیف ہے وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، تمہارے جو حلیف ہے تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یہی معاملہ جو ہے چل رہا تھا۔ لیکن اب جیسے ہی یہ متا کا معاملہ والے قسم مدینہ کی سرزمین پر ہے، اب یہاں پر بنو بکر ظلم و ذاتی میں آگے بڑھے، جس میں خاص طور پر اکرمہ بن ابو جہل اور سفیان بن امیہ، یہ جو نیو جنریشن تھی مکے کی، جس کے ہاتھ میں مکے کی باغ دوڑ تھی، انہی میں سے ابو سفیان بھی تھا، بہت سارے لوگ تھے۔ بہرحال یہ لوگ ظلم اور ذاتی میں آگے بڑھے، خرا والوں کو جنہوں نے ستایا تڑپایا، بہت سارے ان کے ساتھ ظلم و ذاتی کی۔ یہ لوگ حتیٰ کہ مکے کے اندر داخل ہو گئے تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو تم رات اور دن بھید بدل بدل کر شکن مارتے ہو، ان کے قبیلے کو تکبالا کر دیتے ہو۔ اب یہ لوگ پناہ کے خاطر مکے کی سرزمین خانہ کعبہ میں آ گئے، اب تو ان کا کچھ لحاظ کرو، اب تو ان کا کچھ لحاظ کرو۔ تو مشرکان مکہ کی ٹولی کہتی کہ تم مکے میں چوری کرنے سے باز آتے ہو، کعبۃ اللہ میں چوری کرنے سے باز آتے ہو، تو ہم ان کو کیسے قتل نہ کریں۔ ان میں سے 40 آدمی لٹے پٹے حالت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا حال، اپنا دکھڑا، اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفات رکھی۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منظم سازش کے ساتھ ایک بڑا گریا، ایک بڑا سا نوحہ اس نے ترنم کے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ کہا کہ آہ بکا ہے، تکلیف و کرب کے حالات ہیں کہ ہمارے اپنے ذمہ داروں نے ہم کو چن چن کر مار رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں کہیں پناہ نہیں مل رہی، ہمیں کوئی پناہ نہیں دے رہا ہے اور کوئی ہمارا یار و مددگار نہیں۔ ہم آپ کے ساتھ بڑی نعمتیں بھرے انداز میں اور بڑی درد بھرے انداز میں اور بہت ہی امیدیں لے کر آپ کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مدد کریے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو آپ نے اپنی طرف سے ایک قاصد مکے کو روانہ کیا، 3 چیز ان کے سامنے رکھے، 3 چیز۔ سب سے پہلے کہ یہ ان کے ساتھ جنگ بندی بن کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے۔ دوسرا کہ یہ کہ ان کا جو خون بہا ہے، جتوں کا تم نے خون بہا اس کا خون بہا دے دو، یا پھر وہ جو معاہدہ کیا گیا تھا امن کا، بھائی چارگی کا، ہمدردی کا حدیبیہ کی سرزمین پر، یا اس معاہدے کو کالعدم کر دو۔ جب یہ معاہدہ ہی نہیں تو پھر امن کا جب معاہدہ ہے تو پھر یہ تباہی بربادی آہ بکا کیوں؟ معاہدے کے باوجود تم یہ کام کر رہے۔ تو چند اوباش قسم کے جو نوجوان مکے کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، جس کو ڈیسیشن لینے میں، جس کو اقدامات کرنے میں بڑی جلدی ہوتی ہے، ان چند نوجوانوں نے کہا کہ ہاں ہم یہ معاہدہ کالعدم کر دیتے، توڑ دیتے۔ یہ جیسے ہی بات قاصد جو امبیسڈر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام لے کر، جس نے اس سرزمین پر پہنچا تھا، اس نے شخص سے پلٹ کر آیا اور کہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ڈیٹ، وہ جو معاہدہ حدیبیہ کی سرزمین پہ بنایا گیا تھا، اس معاہدے کو وہ لوگوں نے توڑ دیا، کالعدم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرد اور خاموش۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب جمعیت میں مشرکان مکہ دار الندوہ میں جمع ہوئے، ایک کے اکثر کو مان لے گئے کہ ہم نے کیا کہہ دیا، جوش جذبات میں، کہ جس ضابطے سے، جس ذریعے سے ہم جتنی جلدی ہو کہ کوئی نہ کوئی ایک ہمارا نمائندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے، یہ کہہ کر کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جذبات میں قدم اٹھا لیا گیا اس کو کالعدم کر دو، وہ جو ڈیٹ تھی اس کو پھر سے جاری رکھو، وہ جو امن کا معاہدہ تھا اسے شروع کرو، اسے جاری رکھو۔ کیونکہ ابو سفیان بھی کہا کیا بہترین دن تھے، یہ تجاری قافلہ ادھر جا رہا تھا، وہ تجارتی قافلہ ادھر آ رہا تھا، ایک دوسرے سے جو ہے بہترین تعلقات تھے، تجارتی شاہراہ کھل گئی تھی، امن و امان تھا عرب کے رزار میں، اس جزیرۃ العرب میں، اس وادیوں میں۔ لیکن اب پھر سے وہی خون خرابہ ہوگا،
اس تکلیف کے ساتھ یہ سوچ کر ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، مدینہ پہنچے۔ جیسے مدینہ پہنچے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے سے پہلے آپ اپنی بیٹی کے مکان پہنچے، جس کا نام تاریخ میں ام حبیبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جیسے پہنچے تو نبی کا بستر جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹا کرتے تھے وہ بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان ہاتھ رکھ کے بیٹھنے گیا، اندر سے ام حبیبہ اما جان آئی اور جلد سے جلد اس بستر کو لپٹی اور رکھ دی۔ باپ بڑی حیرت سے اپنی بچی کو دیکھ کے لگا، کیا میری بیٹی، کیا میں اتنا نجیز ہوں جو تیرے قائم تیرے شوہر کے بستر پہ بیٹھ نہیں سکتا؟ کہا کہ ابا جان بے شک تم اتنا نجیز ہے، یہ میرے رسول کا بستر اس پہ اللہ وحی نازل کرتا ہے۔ میرے دوستو ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو رحمتوں سے، نصرتوں سے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ بس آنکھ اور دل، دماغ چاہیے اس تمام کیفیات کو سمجھنے کے لیے۔ یہاں جتنے بیٹھے ڈوب کر بیٹھو کہ نبی کی زندگی کو ہم سماعت فرمانے کے لیے بیٹھے، پھر اس کی زندگی کا لطف آپ سمجھیں گے۔ فہم منہج سلف صالحین کا جو اصل اٹوٹ راستہ ہے اسی زندگی سے ہوتے جاتا ہے۔ جب تک یہ زندگی میں یہ زندگی میری اور آپ کی زندگی کے اندر نہ آ جائے تو میری اور آپ کی زندگی ہیچ ہے، ہیچ ہے۔ اس زندگی کا کوئی معنی، کوئی مقصد باقی نہیں رہتا جب تک یہ زندگی میری اور آپ کی زندگی سے میل نہ کھا جائے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، دنیا کے تمام مذاہب آئے اور ٹکرائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، لیکن باقی رہ گئی اللہ کی ذات، اس کے رسول کا لائے ہوا دین۔ یہی دین جس کو آج سے 1430 سال پہلے فرعون کی چوٹیوں سے جس دین کا اعلان کیا گیا کہ قل لا الہ الا اللہ تفلحون، اسی کی صدا تمام عالم کے اندر آج رحمتوں کی بارش برسا رہی۔ آج ذمہ داریاں ہیں مجھ پر اور آپ پر کہ اس دین کو میں اور آپ غیروں تک کیسے پہنچائیں گے۔ میرے دوست ساتھی، اب نہ آسمانوں سے کسی کتاب کا نزول ہونے والا ہے، نہ کوئی نئے نبی آنے والے ہیں، نہ وہ جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، نہ ویسی جماعت پھر میرے آپ کے درمیان میں آنے والی۔ جو کچھ بھی ہے میرے اور آپ کے کھانوں پہ اس دین کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اس دین کو کس قدر سے، کس انداز سے اس دین کو غیروں تک پہنچا سکیں گے۔ وہ جو اسپرٹ ہے، وہ جو جستجو ہے، وہ جو جنون ہے، وہ جو تاثیر ہے، وہ جو تڑپ ہے جو صحابہ میں تھی، وہ جنون، وہ تڑپ مجھ میں اور آپ پہ پیدا ہونا ہے۔ اسی لیے اس سیرت کے بیانات کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، ابو سفیان اپنی بچی سے بات کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی کے اندر ہے۔ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جذبے میں جوش میں کچھ نوجوان بات کہہ دیے ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اس معاہدے کو جو حدیبیہ کی سرزمین پر لکھا گیا جو امن کا معاہدہ ہے، اس کو آپ ترتیب بار اس طریقے سے لے کر چلیے، اس کو کلرم مت کریے، توڑیے مت۔ ہماری طرف سے کچھ اوباش نوجوانوں کی طرف سے بات آ گئی ہے، ہم اس کی تلافی کے لیے، اس کی معافی کے لیے آپ کے پاس آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے اور سرد ہے، ایک آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو ابو سفیان سمجھ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس معاہدے کو کلدم کرنے کے لیے۔ پلٹ کے وہ اگر صدیق کے پاس ابو سفیان پہنچا، آپ نے بھی کہا کہ نہیں۔ پلٹ کے عمر بن خطاب بن گئے، کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہے، میں تو تلوار سے کام کرتا تھا۔ عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہے، میں تلوار سے کام کرتا تھا۔ سرد ہوگا ابو سفیان۔ حضرت علی کے پاس پہنچا، کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، خلیر بھائی ہیں، آپ بہت زیادہ قریب رہنے والے ہیں، آپ کے گھر یہ دو معصوم بچے حسن حسین ہیں۔ سر پہ ہاتھ پھرا کے کہا کہ کل اگر ہم غالب آ جائے تو یہ عرب کی سرزمین کے شہ سوار بنیں گے، ذمہ دار بنیں گے۔ تو مجان حضرت فاطمہ کہتی کہ ابو سفیان ان معاملات میں ان معصوم بچوں کو مت لو، جو ترتیب ہے اس ترتیب کو چلنے دو۔ حضرت علی بھی خاموش ہے، بڑا مجبور ہو کر وہ مکہ پہنچ گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اب مجھے پھر سے ایک عمل کی طرف لے کے چلنے والا ہے۔ آپ نے کہا کہ
قبر بند کر دی جائے. اللہ سے دعا کی کہ میرے مالک خاموش اور ایک بڑے سکون کے ساتھ کہ میں مکے پہ شکون ماروں اور ان کی راتوں کی نیند اوجر ہو جائے. اے اللہ جتنے خبریں اس تمام خبروں کو بند کر دے میرے مالک. جتنے میسیجز جتنے پیغام پہنچانے والے جتنے قاصد ہیں جس کی زبان سے کہیں کوئی بات لیک نہ ہو جائے, اے اللہ میرے مالک تیرے رسول کو اچانک پہنچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تیاری کرو مکہ کی نوا کے لیے. اب قریب 17 رمضان کی تاریخ, کیونکہ رمضان اپنے آپ میں بڑا انقلاب رکھتا ہے دوست ساتھیوں. یہ وہ مہینہ ہے رمضان جس میں اللہ آسمانوں سے نبی کو نبوت سے سرفراز کیا اور آخری کتاب کو نازل کیا. یہ وہ مہینہ ہے رمضان جس کو اللہ نے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے اس امت پر رحمت بنا. مہینہ جس میں اللہ حق اور باطل کے درمیان میں ایک معرکہ دیا جس کو یوم الفرقان جنگ بدر کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے. اور یہ وہی مہینہ ہے رمضان جس کی 20 تاریخ فتح مکہ کی ایک عظیم تاریخ رکھتی ہے. عزیز اور دوست ساتھیوں 17 رمضان ایک روایت میں 10 رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 10,000 صحابہ اکرام کا لشکر لے کر آپ نکلے اس سرزمین پہ جانے کے لیے جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ, اور اطراف اناف رہنے والے لوگ مشرکان مکہ جو اللہ کے باغی اور غدار ہیں ان کو سبق سکھانے کے لیے 10,000 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیے. اب آپ مر الزران تک پہنچے. مر الزران جو مکے اور مدینے کے درمیان میں مکے کے قریب ایک علاقہ ہے, جفا کی وادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. آپ نے وہاں پر ترتیب باندھی. ترتیب یہ باندھی کہ جو نیچے سے ہوتے ہوئے کوئی صفا پہ ملیں گے ان کی ذمہ داری خالد بن ولید کو دی گئی اور عبادہ کو بالائی سطح کی ذمہ داری دی گئی. اس طریقے سے اللہ کے رسول نے میمنہ میسرہ رائٹ ونگ لیفٹ ونگ جو ہے ان سب کو آپ نے تیار کر دیا. اب جفا کی سرزمین مر الزران پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہے. 10,000 صحابہ اکرام ہیں. اس درمیان میں حضرت عباس بن عبد المطلب آئے. آپ نے اسلام قبول کیا. عباس بن عبد المطلب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور پھپھیرے بھائی آئے. سفیان بن حارث, عبداللہ بن امیہ, یہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے اور پھپھیرے بھائی یہ آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیا. آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیے اور غصے سے آپ نے ان سے بات نہیں کی, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دین کی بات لوگوں کے سامنے رکھتے تو یہ لوگ نبی کے دین کا مذاق اڑاتے تھے. ان کے اپنے خرابتدار تھے. کون؟ یہ دو آدمی سفیان بن حارث, عبداللہ بن امیہ. اب جب نبی کریم سے اپنے خیمے میں پہنچ گئے تو حضرت علی کے پاس پہنچے. کہا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے منوائے, کیسے ان کے سامنے جائے. تو حضرت علی نے کہا کہ خیمے کے پاس چلے جاؤ, جب صبح اللہ کے رسول آ جائے تو یہ کہنا کہ یوسف کے بھائیوں کو جیسے یوسف نے معافی دے دی تھی آپ بھی اپنے بھائیوں کو معافی دے دیجیے. اللہ اکبر. یہ الفاظ نبی کے سامنے کہہ دینا. تو بہرحال یہ دونوں پہنچے چچیرے پھپھیرے بھائی اللہ کے رسول کے سامنے پہنچے. کیا یوسف نے اپنے بھائیوں کو معافی نہیں دی تھی؟ کہ آپ اپنے بھائیوں کو معافی نہیں دیں گے؟ یہ سننا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں معاف کر دیا. تو یہ دونوں بھائی نے کہا کہ علی تمہارا جو فارمولا تھا وہ تو کارگر ہو گیا. تو کہا کہ نہیں, میرا کوئی فارمولا کارگر نہیں ہوا. مجھ کو نبی کی صحبت میں یہ عمل سکھا دیا کہ نبی کا غصہ اور آپ کی رحمت کب نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ.
میرے دوست ساتھیوں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں نبی کی ہر شام و سحر کو اپنے دل اپنی نگاہوں میں بٹھا لیے تھے۔ اب کہا کہ میرے چچا اگر آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلنا چاہتے ہو تو مدینہ چلے، یا آپ مکہ جانا چاہتے ہو تو مکہ جا سکتے ہیں۔ کہا کہ میرے بچے میں اپنا دل لتا کر کہ میں مکہ پہنچوں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لتا کیا، اس کو حضرت عباس لے کر نکلے۔ راستے میں ابو سفیان سے ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان نے جیسے ہی دیکھا عباس کو، عباس بن عبد المطلب کو جو ابو سفیان کے بچپن کے دوست بھی تھے، کہا کہ کدھر؟ کہا کہ ابھی میرا بھتیجا یہیں پر ہے۔ کہا کہ مجھے بھی خبر لگی ہے، تو کہا کہ چلو تم میری امان میں ہے، میرے ساتھ چلو میرے بھتیجے کے پاس، یہی وقت ہے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دو۔ اب امان لے کر چلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس جفا کی وادی میں مر الزران کے اس رات کے وقت الگ الگ صحابہ اکرام بکھر کر 10,000 چولہے لگائے، آگ لگائے، کہ دشمن جب رات میں مکے کے قریب وادیوں پہ چڑھے گا تو اس لشکر کو دیکھ کر اس کے خوف، اس کی روح قبض ہو جائے گی اور پیروں کے نیچے زمین نکل جائے گی۔ اتنا بڑا لشکر عرب کی سرزمین پہ کبھی نظر نہیں آیا۔ سبحان اللہ، کیا پلاننگ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انداز ہے۔ 10,000 صحابہ کرام الگ الگ جگہ اپنے چولہوں کو لگا لی۔ اب جیسے ہی ابو سفیان نکل کر عباس بن عبد المطلب کے ساتھ ہے چلنے لگے، سر پہ ابا اڑا ہوا ہے، کپڑا اڑا ہوا ہے، لے کر نکل کے جا رہے، عمر بن خطاب کے چولہے کے آگے پہنچے۔ کہا عباس، کہاں یا عمر، کدھر چلے؟ کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ میرا دوست ہے، یہ میری امان میں ہے۔ جیسے یہ ہوا آئی کپڑا ہٹا ابو سفیان کا، کہا یہ تو اللہ کا باغی اور غدار ہے، تلوار کو میان سے نکالے۔ کہا کہ نہیں عمر، یہ میری امان میں ہے، یہ میری امان میں ہے۔ تو لامے لامے پیر مار کر حضرت عباس ابو سفیان کو لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں جانے لگے۔ عمر بن خطاب لامے لامے پیر مار کے اللہ کے رسول کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے تو آپ کا دشمن اور اللہ کا باغی بنا کسی تکلیف کے حوالے آ گیا، آپ اجازت دیجئے، میری تلوار بے چین و بے قرار ہے اس کی گردن کو زمین پہ اتار دینے کے لیے، اس کی گردن کو زمین پہ اتار دینے کے لیے۔ جیسے یہ کہہ رہے تھے عباس داخل ہوئے اللہ کے رسول کے خیمے میں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس آدمی کو امان دے دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا جسے مسلمان امان دیتا ہے اسے رسول بھی امان دیتا ہے۔ میرے دوست ساتھی، کون سے حالات ہیں، کہاں پر ہے، یہاں غور کریے آج، اور آج جائزہ لے اپنی زندگیوں کا کہ آج ایک گھر میں دو بھائی ایک دوسرے کو کس طرح سے آنکھ دکھاتے ہیں اور کس طرح سے دستے گریباں ہیں، کس طریقے سے پراپرٹیز ڈیوائیڈ ہو گئی، کاروبار ڈیوائیڈ ہو گئے، ماں باپ ڈیوائیڈ ہو گئے، اولاد ڈیوائیڈ ہو گئی، خاندان، کنبے، ذات، برادریاں، بستیاں، شہر، ملک ڈیوائیڈ ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں محسن انسانیت، انسانوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، توڑنے کے لیے نہیں۔ لیکن آج بڑی بڑی جماعتیں بس صرف توڑنے کا کام کر رہی ہیں، توڑنے کا۔ کوئی کسی معاملے میں توڑ رہا، کوئی کسی معاملے میں توڑ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا کہ وہ جماعت کا ہی نہیں ہے، کوئی یہ کہہ رہا کہ یہ جماعت کا نہیں ہے، کوئی یہ کہہ رہا کہ وہ ہمارے وہ نہیں ہے۔ اللہ رحم کرے، اب سب لوگ اپنے اپنے سینوں پہ لکھ کے لگا لینا میں فلاں بن فلاں جماعت کا ہوں، کافی نہیں ہے قرآن و حدیث کہنا، کافی نہیں ہے فہم اور مرض رکھنا، کافی نہیں ہے، ان کے سامنے پروف دینا ہوگا۔ جیسے کہ پروف صالح علیہ السلام کی قوم نے صالح کو کہا تھا کہ صالح اللہ ہے، اگر ہم مانیں گے یقین کریں گے، اللہ کو کہو کہ ہمارے لیے ایک معجزہ دکھائے۔ آج یہی حال ہوگا ہر جماعتوں کا، یہی حال ہے آج۔ جیسا صالح علیہ السلام کی قوم سے کہا گیا تھا، قوم نے کہا تھا بتاؤ بولے اللہ کو معجزہ، اللہ ہونے کا یقین کرنے کے لیے اللہ۔ اور آج ایک آدمی کو اس کی چال ڈھال، اس کا رنگ روپ، اس کے طریقہ کار پروف کرنے کے لیے چند لوگوں کو صرف، کثیر نہیں، چند لوگوں کو جو ہر جماعت میں تقوبالہ کرنے کے لیے، ڈسمنڈل کرنے کے لیے ہے، تلے ہوئے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ بہرحال عزیز اور دوست ساتھیوں، اب
کہا کہ میں نے بھی امان دے دیا. کہا کہ ابو سفیان یہی وقت ہے, اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرو, ایمان لا لو, ورنہ یہ لوگ کل غالب ہو کے آ جائیں گے تو تمہیں چارہ کچھ محسوس نہیں ہوگا. تو آپ نے کہا کہ بے شک ہم نے اتنے دن اس بتوں کی پرستی کی, اس سے حاصل کیا ہوا؟ آخری ٹھکانہ سوائے اس منزل کے میرا کوئی اور نہیں. میں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر. ابو سفیان اسلام قبول کر لیے. ابو سفیان جب اسلام قبول کرے, اب اللہ فتح اور کامرانی سے سرفراز اور ہمکنار بھی کرنے والا ہے, اور ایک کے بعد ایک آغوش دین میں بھی داخل ہوتے چلے جا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ میمنہ کی کمائن آپ نے تیار کر دی. زبیر بن عوام کو, ابو عبیدہ بن جراح کو اور خالد بن ولید کو, با پیدل چلنے والے تمام آپ نے ترتیب وار بنا دی. اور اب آپ بر مزران سے نکل کر ہوٹنی قصبہ پر بیٹھے, اور آپ کی داڑھی مبارک کجاوے قریب لگ گئی, اور آپ سام میں کجاوے پہ اپنے سر کو جھکا لیے. داخل ہو رہے, اس سے پہلے ایک کے بعد ایک لشکر اپنا فلیگ ہاتھ پہ لے کر ایک کے بعد ایک قبیلہ آتے چلے جا رہا ہے. تو ابو سفیان پوچھتے ہیں حضرت عباس سے کہ عباس یہ کون سا قبیلہ ہے؟ فلاں یہ بنو سلیم ہے, بنو عمارہ ہے, بنو غم ہے, بنو راد ہے. ہر ایک قبیلے کو آپ بتاتے گئے, ہر ایک قبیلے کو. اب ادھر سعد نے دیکھ کر کہا کہ آج کعبے کو رنگنے کا دن ہے, آج بدلے کا دن ہے, آج خون بہانے کا دن ہے. تو ابو سفیان نے پلٹ کر کہا دیکھو سعد کے الفاظ سے گفتگو اور بات چیت کیسی ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن کے پیکر ہو کر اور آپ کے ساتھ ہی بات کیسے کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ سعد نے جو بات کی غلط ہے. کہا سعد کے ہاتھ سے پرچم کو لے لو. اللہ اکبر. سعد کے اگر ہاتھ پہ پرچم ہوگا تو یہ جذبات کہیں الگ رنگ نہ دکھا دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کے ہاتھ سے پرچم لے لو, اور یہ پرچم کسی اور کے ہاتھ میں نہیں, آپ نے فرمایا سعد کے بیٹے قیس کے ہاتھ میں دے دو. اللہ اکبر. پرچم لے لیا گیا سعد کے ہاتھ سے. جذبات برقرار ہے, چھین کر کسی اور کو نہیں بلکہ آپ کی اولاد کو دیا گیا اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. سبحان اللہ, کیا ترتیب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہے کوئی ایسا کرنل کمانڈر دنیا کے تمام نقشوں پہ جو اتنی بڑی فوج کو لے کر امن کی بات کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. میرے دوستو, لوگ جب دشمنی میں آتے ہیں نا کسی ملک کو ریکور کرنے کے لیے, کسی اس حصے کو ریکیپچر کرنے کے لیے, تو آج تک تاریخ بیان کر دی. جو کوئی آدمی آیا تباہی اور بربادی ایسی مچایا کہ نسلیں ختم ہو گئی, نسلیں ختم ہوئی. آج وہی تو ہے نا, فلسطین سے لے کر افغانستان تک, افغانستان سے لے کر شام, لبنان, مصر, یہ کیا معاملے ہیں پورے؟ صرف ایک ہی بنیاد پر نا کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, نعرہ دے رہے ہیں کہ دین بہت بہترین مذہب ہے, اسلام بہت اچھا ہے, ہم اسلام کے خلاف نہیں ہے, دہشت گردی کے خلاف ہے. نہیں دوستو, یہی نعرہ تھا مشرکان مکہ کا بھی, یہی نعرہ تھا. ہم مدینے والوں کے خلاف نہیں ہے. وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, وہ جو نیا دین لے کر آئے, یہ لوگ اسلام کے خلاف ہے, بس نعرہ یہ دے رہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. انشاءاللہ ہم رہے نہ رہے لیکن ہماری اولاد دیکھے گی تمام عالم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا سکہ چلے گا, اور اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون نافذ ہوگا انشاءاللہ. میرے دوستو ساتھیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کجاوے پہ بیٹھ گئے. کہا کہ آج کعبے کو غسل دینے کا دن ہے, غلاف کو بدلانے کا دن ہے, آج رحم کا دن ہے. لوگوں, جو ابو سفیان کے مکان میں چلے جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے امان دیتا ہے. لوگوں, جو ام ہانی کے مکان میں چلے جائے ابو سفیان اسے امان دیتا ہے. جو حکیم بن حزام کے مکان میں چلے جائے محمد اسے امان دیتا ہے. جو اپنے اس علاقے سے نکل کر چلے جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے امان دیتے ہیں. جو کوئی اپنے گھر میں رہ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے امان دیتے ہیں. آپ نے یہ اعلان کر دیا, اور آپ کا کجاوا اونٹ کا اوپر اٹھا ہوا ہے, آپ اپنے چہرے کو جھکا لیے. ابو سفیان نکل کر اپنے مکان پہنچا. لوگوں سے کہنے لگا دیکھو لوگوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ مرتبہ عطا کیا ہے, جو کوئی اگر میرے مکان میں آ جائے تو اسے امان ہے, اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. جس بے دردی کے ساتھ
جس تکلیف کے ساتھ ہم نے ان کے اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کو جس تباہی اور بربادی کے ساتھ اس بستی اس علاقے سے نکال دیا تھا, اس جگہ سے نکال دیا تھا, آج وہ ہمیں امان دے رہے ہیں, وہ ہمیں امان دے رہے ہیں. آؤ کوئی. ہندا نے اس انداز کو سنا, لامے لامے پیر مارتے باہر آئی, ابو سفیان کے مچھ اور داڑھی کو پکڑے زمین پہ پٹک دی. کہا ابو سفیان, آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تائید کر رہا ہے. کہا اے ظالم عورت, تیری وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی. مرد کی جب اس انداز کو سمجھی تو خاموش ہو گئی, خاموش ہو گئی اور سرد ہو گئی. اندر چلے دونوں میاں بیوی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی سرزمین میں داخل ہو رہے. آپ کا چہرہ جھکا ہوا ہے, تو ساتھ ابو بکر بن خوافہ بن تیم, عمر بن خطاب, طلحہ بن عبید اللہ, زبیر بن عوام, سعید بن زید, عبد الرحمن بن عوف, بڑے بڑے صحابہ اکرام ایک کے بعد ایک نبی کے ساتھ. تو دیکھ کر صحابہ کہتے اللہ کے رسول, ہم تو فاتح ہیں, کامیابی ہمارے قدم چوم لی, اور آپ اپنے کجاوے پہ سر کو جھکا کے چل رہے. کہاں, جب میں اس دن اس مکہ سے نکل رہا تھا تو کچھ لوگوں کے سینے تنے ہوئے تھے اور سر فخر سے اٹھے ہوئے تھے. کچھ لوگوں کے سینے تنے ہوئے تھے اور سر فخر سے اٹھے ہوئے تھے. اگر آج میں اپنے چہرے کو اٹھا کر چلوں تو ان کے چہرے شرمندگی سے نیچے ہو جائیں گے. ان کی شرمندگی سے پہلے میں اپنے چہرے کو نیچے جھکا کے چل رہا ہوں. اللہ اکبر. میرے دوستوں ساتھیوں, دنیا میں کوئی ایک مثال ایسی بتا دیجیے کہ کوئی ایسا آقا ملا ہے زمین پر, کوئی ایسا انسانیت کا دوست ملا ہے, ایسا کوئی انسان محسن انسانیت ملا ہے جس کو اپنے دشمن کی شرمندگی کا خیال ہے. یا تو آج بھائی بھائی کے گلے کاٹ رہا ہے جی, بھائی بھائی کے گلے کاٹ رہا ہے نا, چند کاغذ کے ٹکڑوں کے خاطر, چند اینٹ اور گاڑے کی دیواریں زمین کی خاطر. لیکن جانیے میرے اور آپ کے آقا کی زندگی دشمنوں کی شرمندگی کا خیال ہے. دشمنوں کی کیا ہے محسن انسانیت, کیا ذات ہے رحمت العالمین کی. داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر خالد بن ولید, نیچے سے آپ لشکر کو پلٹاتے ہوئے چند اوباش قسم کے کچھ لوگ ٹکرائے. آپ نے سب کو صاف کیا. آپ نکل کر کوئے صفا پر پہنچے. ادھر مسجد فتح پر دوسرے اور صحابی پہنچے. آپ کے ساتھ آپ کے 2 ازواج ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ وہاں پر خیمہ زن ہو گئے. یہاں پر خالد بن ولید. چاروں طرف سے کعبۃ اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سمت ہے داخل ہو رہے صحابہ, اور چند صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اطراف و اناف سے جو ہے نیچے سے اوپر سے گھیرتے ہوئے لا کے اپنے سب کو گرفتار کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آئے. سب سے پہلے آپ سنگ اسود کو بوسا دیا. آپ کی خصبہ اونٹی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ طواف کے بھی احرام کی حالت میں نہیں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اللہ آیت نازل کیا, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, کہ اب حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل مٹنے کے لیے ہی بنا ہے. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تلوار یا لکڑی تھی. آپ یہ آیت پڑھتے چلے جا رہے تھے اور بتوں کو گراتے چلے گئے. آپ یہ آیت پڑھتے گئے اور بتوں کو گراتے چلے گئے. اس کے بعد جب آپ کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے آئے تو آپ نے اونٹ کے کجائے پہ کھڑے رہ کے خسوا کے آپ نے ایک طرف سے حسامہ بن زید کو بلائے اور دوسری طرف سے بلال کو بلائے. کہا کہ عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. عثمان بن طلحہ کب کباتے سامنے آئے. کہا عثمان, کعبے کے دروازے کی چابی تیرے ہاتھ میں ہے, کھول دے. ہاتھ کب کپا رہے عثمان بن طلحہ کے. تو کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو فتح اور کامرانی آپ کے ہاتھ لگی, یہ چابی لیجیے اور کھول دیجیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا, عثمان, اس کعبے کے تالے کو تیرے ہاتھوں سے کھلنے کی عادت ہے. اللہ, کیا معیار ہے نبی کی زندگی کا جی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں غالب ہو کر چھین لو اس ظالم کے ہاتھ میں سے چابی اور گردن کو اڑا دو, یہ نہیں کہا. جس کا جو معیار ہے برقرار رکھا. سبحان اللہ, اس معیار کے بدلے اللہ اس کی کفر کی دنیا کو رحمتوں میں بدل کے رکھ دیا جی. اللہ کی قسم, اگر آج یہ انداز اگر مسلمان اپنا لیں گے تو یہ ملک رحمتوں کی بارش میں آ جائے گا انشاءاللہ.
میرے دوستوں غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عثمان، اس کعبے کے دروازے کو، اس قفل کو تیرے ہاتھوں سے کھلنے کی عادت ہے۔ کب کپاتے ہاتھ عثمان بن طلحہ کے کعبۃ اللہ کے قفل میں پہنچے، جیسے ہی کعبے کا قفل کھولا، اللہ دل کے قفل کو کھول دیا، چابی کو وہیں پٹکا اور نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک ہی معاملے میں اللہ نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ اب اللہ کے رسول ایک سب حسامہ بن زید اور حضرت بلال کے کھانے پہ ہاتھ رکھ کے آپ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، کعبے کے اندر، چھیتم کعبۃ اللہ کے اندر، کوئی اور چیز نہیں۔ آپ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، سیدھے جانب آپ بڑھ کر 3 ہاتھ آگے ہٹے، اس کے بعد آپ نے وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کی کعبۃ اللہ کے اندر، پورے 4 دیواری کے اندر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ اسماعیل علیہ السلام کی تصویر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر لگی تھی، جس کے ہاتھوں میں تیر تھی، یعنی فال کے جو تیر نکالے جاتے، کہا کہ ظالموں نے انہیں کیا بنا ڈالا، جبکہ ایسے نہیں تھے، آپ نے اسے کہہ کر اسے پھاڑ دیا تصویر کو۔ اس کے بعد 2 کبوتر کی جوڑی لکڑی کی بنی ہوئی اندر رکھی ہوئی تھی، بڑے انداز سے کچھ لوگوں نے بنایا تھا، وہ جوڑی کو آپ نے باہر نکالا اور اس کو پٹک پٹک کے توڑ کر اسے باہر پھینک ڈالا۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کے اندرونی حصے کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ اب یہ دونوں کے ساتھ آپ دروازہ کھول کر کعبے کے سامنے دروازے کے اوپر کھڑے رہے، بے یار و مددگار سینکڑوں کی تعداد میں اطراف و اناف میں مشرکان مکہ کپ کپاتے کھڑے ہوئے کہ اب نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہ کر وہاں پر خطبہ دیا، کہا کہ لوگوں، جہالت کی جتنی رسمیں ہیں کہ تمام رسموں کو میں آج اپنے پیروں تلے رومتا ہوں، صرف ایک حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، ان کا استقبال کرنا، کعبے کو غسل دینا، اس چیزوں کو چھوڑ کر، یہ رسموں کو چھوڑو، یہ تمام چیزوں کو چھوڑو، تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ رحیم ہیں، آپ کے والد بھی رحیم تھے، صالح ابن صالح۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، آج میں نے سب کو معاف کر دیا، اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معافی دی۔ اب آپ بیٹھ گئے، وہاں سے آپ نیچے اترے، عثمان بن طلحہ کے چہرے کو دیکھا، کہا کہ عثمان بن طلحہ کو چابی دے دو۔ عثمان بن طلحہ، یہ چابی تمہارے پاس ہوگی، جو کوئی تم سے چابی چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ عثمان بن طلحہ، جو کوئی تم سے چابی چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ آپ نے چابی کو دے دیا اور کہا کہ قیامت تک یہ چابی انہی کے خاندان میں گئی۔ اور آج بھی کبھی آپ کعبۃ اللہ پہنچے، حج کے موقع پہ آپ کو موقع نہیں ملے گا دیکھنے کا، اس درمیان میں اگر آپ کبھی عمرے کے لیے چلے جائیں، حج کے درمیان اگر آپ اسی ملک میں کام کریں تو آپ کو دیکھنے میں ملے گا، یا پھر اب تو چینل کے ذریعے سے بتا جا رہا ہے، جب کعبے کا غسل ہوتا ہے، کعبے کو غلاف چڑھا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ کالے پٹے ڈالے ہوئے اور کچھ وائٹ صدری پہنے ہوئے لوگ اکثر کعبۃ اللہ کے خلاف کو لے کر آتے ہیں، وہی کعبے کے خلاف کو اتارتے اور وہی کعبے کے خلاف کو چڑھاتے ہیں۔ شاہ سعود، آل سعود کی قوت اور طاقت نہیں کہ وہ لوگ کعبے کے خلاف کو چڑھائے اور کعبۃ اللہ کو کھولے، اس کو غسل دے، سوائے عثمان بن طلحہ کے خاندان کے کوئی دوسرا اور آدمی نہیں آتا۔ آج بھی اور قیامت تک باقی رہیں گا، کیونکہ یہ نظام اللہ کے رسول نے قائم کیا ہے۔ اب آپ نکلے، ام ہانی کے مکان پہنچے، ام ہانی کے مکان پہنچے، وہاں آپ نے 2 رکعت کر کر آپ نے 8 رکعت نماز ادا کی۔ یہ چاہے چاش کی تھی، لوگوں نے اسے، کچھ اکابرین نے کچھ الگ لکھا اور کچھ نجاکاروں نے الگ لکھا۔ اس کے بعد ام ہانی کے مکان کے پاس آپ حضرت علی کے 2، یعنی آپ جو ہے اپنے دیوروں کو پناہ دیے تھے اور حضرت علی یہ چاہتے کہ میں ان کا قتل کر دوں۔ بہرحال بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے کعبۃ اللہ میں آئے، کہا بلال کہاں ہے؟ کہا کہ بلال کہاں ہے؟ بلال سامنے، کہا بلال کعبے پہ چڑھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، دنیا کے وہ لوگ جان لیں کہ ہم کعبے کی پرستی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک ڈائریکشن دیا ہے، ایک سمت دیا ہے، ہم اس سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ اگر اللہ ہمیں جس سمت کی اجازت دیتا ہم اس سمت کر کے نماز پڑھتے۔ ہم کعبے کی پرستی نہیں کرتے، کعبے کے رب کی پرستی کرتے ہیں۔
اگر کعبے کی پرستی کرنا ہوتا تو لوگ کعبے پہ نہیں چڑھتے. آج بھی آپ ہر سال دیکھیں گے کعبۃ اللہ پہ چڑھ کے لوگ جو ہے کعبے کے خلاف کو چڑھاتے ہیں. یہاں ہمارے پاس ہے وہ جھنڈے کی چھاؤں میں مت کھن لو، فلاں ہے مت کھن لو. کعبے پہ چڑھ گئے اب کیا کریں گے؟ کعبۃ اللہ پہ چڑھ گئے جی. بہرحال کہا کہ کعبے پہ چڑھو، کہا کہ بلال اذان ہو. کعبۃ اللہ پہ چڑھے اور اذان دلائی آپ نے. پھر آپ نے ظہر کی نماز ادا کی، بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد ایک کے بعد ایک لوگ جو ہے دائرہ اسلام میں آنا شروع کریں، ایک کے بعد ایک. تو ایک عورت چادر اوڑی بھی عمر بن خطاب نے کہا سے اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر تم کچھ لوگوں کے ہاتھ پہ ہاتھ لگاؤ، کچھ لوگ تمہارے ہاتھ میں مبشر اسلام ہو، کوئی لوگ تمہارے ہاتھ میں اسلام قبول کرے، کوئی لوگ میرے ہاتھ پہ، کیونکہ لوگ زیادہ ہیں. تو ایک عورت اپنی چادر کوڑی لامے لامے پیر مار کے آئی اور عمر بن خطاب کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا، اے چرواہے کی اولاد ہٹ بازو. عمر بن خطاب نے نیچے سے اوپر دیکھ کر کہا یہ کون سی عورت ہے جو عمر کو کہہ رہی ہے چرواہے کی اولاد ہٹ بازو؟ کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں محمد سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر بھی ہے؟ کہا کہ نہیں، آپ اسلام قبول کراتے، آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. کہا کہ قریب آؤ، ایمان لا لو، ایمان لانے کے بعد کچھ کاموں کی پابندی کرنا پڑے گا. کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ اپنے شوہر کے خلاف نہیں جانا، اس کے مال میں خیانت نہیں کرنا. تو کہہ دو پھر وہ مٹھی بھر کے پیسہ دے تو ہم خیانت نہیں کریں گے. اللہ کے رسول پریشان ہے، یہ کون سی عورت ہے اور کیا گفتگو کرنا چاہتی ہے؟ کہو ابو سفیان سے کہ وہ مٹھی بھر کے پیسہ دے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے ابو سفیان کی بیوی ہندا ہے جو اس انداز سے بات کر رہی. کہا کہ اپنے بچوں کو مارنا نہیں. تو کہتی ہم کا مارتے، ہم تو جوان کرتے، تم اسے میدان میں مار دیتے ہو. کہا ایمان لاؤ. ہاں محمد ایمان قبول کراؤ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو چاہتے ہیں نا ایمان لا لیے. تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا کہ ہاں ہندا تم ہو جس نے میرے چچا کا کلیجہ چبا دیا تھا. کہاں کہ کہاں چبا ہے؟ باہر نکال کے پھینک تو دیا تھا. اب کہو کیا اللہ میرے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیا؟ کیا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا؟ تو کہتے ہیں ہاں اللہ تم سے راضی ہوگا، پچھلے تمام گناہ معاف کر دیا اور تم نے اسلام لانے کے بعد اللہ تم پر رحمتوں کی بارش کر دیا. لیکن ہندا میری نگاہوں کے سامنے نہ آنا، میری پیٹھ کے پیچھے رہنا. جب میرے سامنے آ جاؤ گی تو مجھ کو میرے چچا کا کلیجہ یاد آ جائے گا. ٹھہرے، وحشی بن حارثہ ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے وحشی کی شکل کو دیکھا. کہا وحشی تم، ہندا نے اشارہ دیا تھا اور تم نے برچی سے میرے چچا کو مارا تھا. وحشی ایمان لا لو، ایمان لا لو، لیکن یاد رکھو تم میرے پیچھے رہنا، میرے سامنے کبھی نہیں آنا. جب تم میرے سامنے آ جاؤ گے تو مجھ کو میرے رفیق چچا کا کلیجہ یاد آ جائے گا. الغرض اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد حکیم آئی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کی بہو، یعنی ابو جہل کی بیوی، ابو جہل کی بہو اور اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی آئی. کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج آپ سب کو امان دے رہے؟ کہا ہاں میں آج سب کو امان دے رہا ہوں. کہا اللہ کے رسول آپ کے خوف سے میرا شوہر اکرمہ نکل کے کہیں اور بھاگ رہا ہے، اگر آپ امان دینا چاہتے تو میں اسے لے کر آنا چاہتی ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آج اکرمہ کی بیوی کے دوپٹے کے آنچل میں بھی آتا ہے تو محمد اسے بھی امان دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھاگتا نکلی گئی اور پیچھے سے ہاتھ پکڑا. کہا اکرمہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے چھوڑ دے، میں اور میرے باپ نے مل کر جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، جو آفتیں، جس قدر میں اور میرے باپ نے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو جو تکلیفیں پہنچائی ہیں، جو تکلیفیں پہنچائی، اس تکلیفوں کو پہنچانے کا ایک ہی علاج ہے کہ میری گردن زمین پہ اتار دی جائے. اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے سامنے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاؤں گا تو بچ نہیں سکوں گا. مجھے چھوڑ دے، میں نکل کے کسی اور ملک بھاگنا چاہتا ہوں. تو ہاتھ پکڑ کے آپ کی بیوی کہتی ہے کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ میں اس شخص سے وہ وعدہ لے کر آیا ہوں جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پتھر کی لکیریں جو کبھی مٹ نہیں سکتے. چلو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ. لامے لامے پیر مار کر اپنے شوہر کو دوپٹہ اڑا دی، سر پر لے کر آ رہی. عمر بن خطاب کی نگاہوں نے تاڑ لیا. جیسے دیکھے کہ اکرمہ آ رہا ہے دور سے تو غصے سے اٹھے، بیعت کرا رہے،
गुस्से से उठे, कहा इब्नुल किलाब, कुत्ते की औलाद आ रहा है। ये अल्फाज थे, इब्नुल किलाब, कुत्ते की औलाद। अल्लाह के रसूल अपनी जगह से उठे, उमर बिन खत्ताब के मुंह पे हाथ रहा, कहा उमर बैठ जा नीचे, नीचे बैठ। उमर का जिस्म कपकपा गया, नीचे बैठ गया। नबी ने आगे अपने चेहरे को पलटा के उमर के चेहरे को देखा, कहा उमर तुझे क्या हक बनता है उनके जिंदों के सामने उनके मुर्दों को बुरा कहे? तुझे क्या हक बनता है उनके जिंदों के सामने उनके मुर्दों को बुरा कहे? इकरमा करीब आए, दोनों जान जमीन पे टिका दिया, नील को आसमां की तरफ देखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इकरमा, क्या अब भी वक्त नहीं आया? आंख से आंसू टपक के जमीन पे गिरने लगे। कहा अल्लाह के रसूल, क्या आपने मुझे अमान दे दिया? कहा इकरमा, मैंने तुझे अमान दे दिया। इकरमा, मैंने तुझे अमान दे दिया। तो कहा अल्लाह के रसूल, आपका दस्ते हक तो आगे बढ़ाइए। नबी ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। इकरमा ने नबी के हाथ पे हाथ रखकर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जब आपने मुझे अमान दे दिया तो मैं ये जिस्म और ये दिल अल्लाह उसके रसूल के हवाले कर दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, कुल 18 दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या 19 दिन मक्के की सरजमीन पर है। आपने कहा कि 8 मर्द 6 औरतें, जहां कहीं पाए इन्हें कत्ल कर दो। यह तरतीब बाद में आपके सामने रखूंगा, लेकिन यहां नबी ने जो पैगाम दिया था, यह पैगाम था उन लोगों के लिए जो अल्लाह की बगावत सरकशी में जिंदगी नहीं बल्कि नर्म लहजे के साथ नबी के सामने आ गए, उन पर रहमतें लुटा दी गई। मेरे दोस्त साथियों, ये हालात फतेह मक्का के थे। 20 रमजान कामयाबी कामरानी से हमकिनार किया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब हम 9 हिजरी और 10 हिजरी के हालात में आएंगे। मैं समझता हूँ कि शायद के 1 या 2 महीने और ये सीरत चलेगी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात और आखिरी गुस्ल आएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारे वाक़यात हैं, हज है, तरतीबार है, बहुत सारे वाक़यात रहेंगे। आप भी आए, अपने दोस्त अहबाब की भी लाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे जनाब अबू बकर बिन हक़ानी साहब, जो हमारे सामने फ़तह मक्का के उन्वान पर बयान पेश कर रहे थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको भी जिस तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के ऊपर रहम की है, उस तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीक़े से रहम किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको भी लोगों के ऊपर उस तरीक़े से रहम करने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। From those around, I hear a cry, oh God, my eyes are blind.